ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کی سیاست کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا احاطہ کر رہے ہیں. بے نظیر آپ نے بڑی اچھی باتیں بھی کی, اور خاص طور پہ اگر ہم بلاول کی بات کریں, پروگریسو بھی لگتے ہیں, ساؤنڈ بھی کرتے ہیں, باتیں ان کی بڑی فیوچرسٹک بھی ہوتی ہیں, بزرگوں کی سیاست پہ بھی بڑی کامنٹری کرتے ہیں جو کہ شاید ان کے والد صاحب کو اتنی اچھی نہ لگتی ہو. ڈسپائٹ آل دیٹ, اگر سندھ کا حال ہم دیکھیں, رورل سندھ کو دیکھ لیں, پروگریسو باتیں کرنے والے لوگ وہ ایکشن میں ٹرانسلیٹ باتیں کیوں نہیں ہوتی؟ بیکاز اس وقت دیکھیں جتنے ریسورسز ہیں, جتنی بار اقتدار میں پیپلز پارٹی رہی ہے, سندھ کا حال کچھ اور ہونا چاہیے تھا لیکن ہے نہیں. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے ظاہر کراچی زیادہ بہتر حالت میں ہونا چاہیے تھا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس یہ سلوگن ہونا چاہیے تھا جب وہ پنجاب میں انٹری دے رہے تھے کہ میں لاہور کو کراچی جیسا کر دوں گا. مگر ہمارے بہت سارے گیسٹ کراچی سے آئے ہوئے ہیں, بے نظیر لاہور سے آئے ہوئے ہیں, بے نظیر لاہور سے آئی ہیں, وڑائی صاحب لاہور سے آئے ہیں, انہیں فرق محسوس ہوگا. اور کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ آپ اگر بائی روڈ آئیں گے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, اور اگر آپ بائی ایئر آئیں گے اور جیسے ہی آپ لینڈ کریں گے اس کے بعد جیسے ایئرپورٹ سے نکلیں گے تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. لاہور میں آپ بائی روڈ انٹر ہوں تب بھی آپ کو بہت ڈفرینٹ لگے گا اور خوبصورت لگے گا, بائی ایئر جائیں گے تب بھی ایئرپورٹ سے نکل کے الگ لگے گا. تو بلاول بھٹو زرداری کو کراچی کو بہتر کرنا پڑے گا اگر انہیں اس ملک کا پرائم منسٹر بننا ہے. اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. جب آپ یہ سیل ہی نہیں کر سکتے کسی دوسری جگہ جا کے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دینا چھوڑ دیا, ہم اتنی سیٹیں لیتے تھے, 82 سیٹیں 2008 میں لی تھی, 6 سیٹیں 2018 میں جا کے لی ہیں پروونشل اسمبلی کی, تو آپ ہمیں دوبارہ الیکٹ کیجئے. تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم جہاں 15 سال حکومت کر کے آ رہے ہیں آپ کو ویسا کر دیں گے. اور بلاول بھٹو زرداری کے پاس یہ سلوگن نہیں ہے کہ رورل سندھ کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں, لیکن شاید وہاں اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنا پروجیکٹ ایٹ ٹائمز کیے جاتے ہیں. رورل سندھ میں سڑکیں بھی پکی ہیں, بہت سے مقامات پہ آپ کو ایکسیس روڈ نیٹ ورک بھی موجود ہے, ڈسپینسریاں بھی ہیں, اسکول بھی ہیں. کراچی یس ہیلتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا کام کیا, کوسچن مارک, بٹ کراچی کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. 80s کی سب سیاست, ضیاء صاحب سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر مشرف کے زمانے سے لے کر کراچی کے لیے کون ڈیلیور کر سکا؟ اور ایم کیو ایم کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں کراچی کے اس حالت تک پہنچانے میں؟ 15 سال کی حکومت ایم کیو ایم تو ظاہر ہے بالکل بری ذمہ نہیں ہے, وہ ان پارٹیز کے ساتھ رہی ہے, مگر جو لاسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کراچی میں کچھ وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں ہوئی تھی. اس کے بعد کراچی میں پراپر ڈیولپمنٹ جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں یہ بات ٹھیک ہے, نعمت اللہ خان صاحب کے اگر مینڈیٹ ملا کراچی میں پیپلز پارٹی کو, ڈو یو تھنک دے کین ڈیلیور اور دے کین ناٹ؟ لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف آئی خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ بھی انہوں نے ایک میٹرو بس کا پروجیکٹ بنا دیا. پنجاب میں تو بہت سارے بن گئے, کراچی میں ایک بھی نہیں ہے اور نہیں بنا پائے, اور جو ایک بن رہا ہے وہ بھی ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ہے, وہ بھی وفاق کی مدد سے بن رہا ہے. کراچی میں آپ کو ٹینکر سے پانی آتا ہے, پانی نہیں, یہ وہ مسائل ہیں. اس کے ساتھ آپ جا کے پنجاب میں ووٹ نہیں مانگ سکتے. کیا ہو رہا ہے جب بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں تو یہی ہو رہا ہے نا کہ جی ہمیں ٹینکر سے نہیں آتا ہمارے یہاں پانی. لاہور میں یہ ان کو تانا پڑ رہا ہے نا, ہمیں پانی آتا ہے, لائن کا پانی آتا ہے. تو یہ تانے آپ کو جب پڑ رہے ہوں گے تو آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو بہت ساری پروگریسو ویلیوز کو لے کر آگے بڑھتی ہے, اور خواتین کے ایشوز کی بات کرتی ہے, منارٹیز کی جیسے بات کر رہے ہیں کہ ان کے حقوق کی بات کرتی ہے. ایسی پارٹی کو رائز کرنا چاہیے, مگر وہ ڈیلیوری کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن یہی تو سوال ہے, واٹ اسٹاپس دیم فرام ڈیلیورنگ. جی صاحب کے ساتھ اس میں ہما دیکھیں, اگر قانون سازی اور پارلیمانی پرفارمنس کے لحاظ سے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی یہ بہترین رہی ہے باقی جماعتوں کی بنسبت قانون سازی میں. اور پارلیمانی روایات مثلاً جس طرح گیلانی صاحب پارلیمنٹ کو توجہ دیتے تھے, ریگولرلی آتے تھے, تو اس میں پیپلز پارٹی کا کسی اور نے مقابلہ نہیں کیا ہے. لیکن جہاں پارلیمانی لحاظ سے بہترین کارکردگی رہی, وہاں گورننس کے لحاظ سے ان کی سندھ میں بھی اور جب مرکز میں بھی حکمران تھی تو انہوں نے بدترین حکمرانی تھی. اور اب اگر وہ ریوائول چاہتے ہیں نا, اور واقعی بھٹو اور بے نظیر کا جانشین بننا چاہتے ہیں, تو ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جس طرح سندھ میں مقبول تھے اسی طرح وہ چترال میں بھی مقبول تھے, اسی طرح وہ پنجاب میں سب سے زیادہ مقبول تھے. اب انہوں نے پنجاب سے تو تقریباً ان کا جنازہ نکل گیا ہے, لیکن بھٹو کا زیادہ ساتھ بھی پنجاب کے لوگوں نے دیا, اور بھٹو کے لیے زیادہ کوڑے بھی پنجاب کے لوگوں نے پکائے, پھانسیاں بھی زیادہ پنجاب کے لوگوں کو ہوئی. تو ان کو اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں قومی جماعت بنانا ہوگا. ابھی بڑا انٹرسٹنگ, صافی صاحب سے ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ایک کمپیریزن لے لیں, کیونکہ ابھی ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جی کراچی کبھی لاہور بن سکتا ہے کہ نہیں, اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے. آپ چونکہ پشاور بھی بہت رہتے ہیں, کراچی بھی آتے رہتے ہیں, ذرا کمپیریزن دیں, کیا ڈفرینس ہے دونوں شہروں میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ اسلام آباد اور نہیں جی پشاور اور کراچی. پشاور میں چونکہ پشاور سے تو خیر کراچی بہتر ہے. اچھا
In what इसीलिए तो sense? आप देखें। और लेकिन पेशावर का सत्यानाश किया सबसे ज़्यादा पिछले 9 सालों ने। देखिए 9 साल में पीटीआई की हुकूमत ने उतना कर्जा लिया, उससे ज़्यादा जितना क़याम पाकिस्तान से लेके उनकी हुकूमत आने तक लिया हुआ था। फिर बीआरटी का मंसूबा वहाँ के लिए गैर ज़रूरी था, वो कराची जैसे शहर को दरकार था, वो वहाँ के लिए गैर ज़रूरी था। उससे ट्रैफिक के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। लेकिन साइज़ की वजह से, बंदरगाह की वजह से, माजी में जिन लोगों ने कुछ ना कुछ कराची को दिया था, तो आज भी तो कराची पख्तूनों का सबसे बड़ा मरकज़ है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में रोज़गार के मौके ज़्यादा होते तो पख्तून उधर से इधर आके सेटल ना होते, बल्कि इधर से उधर जाते। ऑब्जेक्शन प्लीज। जी जी आपने कराची की बात कर ली, आपने लाहौर की बात कर ली, आपने पेशावर की बात कर ली, कोयटा की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल करें। कर लेते हैं बिल्कुल। कोयटा जो है वो इन तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा पसमानदा है, और बलूचिस्तान का जो दारुल खुलाफा है यानी कि कोयटा, अगर आप वहाँ पे जाएं तो फिर आप कहेंगे कराची तो जन्नत है। लेकिन सबसे पसंदीदा होने के बावजूद खूबसूरत भी है। कोयटा गए, बिलावल भुट्टो जरदारी 3 दिन उन्होंने वहाँ गुजारे। उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तुरबत में जलसा किया। वहाँ पे वो सियासी जोड़ तोड़, आपको पता है बाप पार्टी से कुछ अच्छा, लोग इनको भी मैं प्यारे ये हुए हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि जो तुरबत है, हाँ। तुरबत जो है वो कोयटा से बेहतर है। अच्छा, तुरबत कोयटा से I've बेहतर not है, been to तुरबत, क्योंकि so yeah. डॉक्टर मालिक साहब जो हैं वो 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने 2.5 साल में जो तुरबत है उसको काफी तो वो तो उनकी पर्सनल था ना कि वो चाहते थे। लेकिन जब हम कोयटा की अभी आप जब बात कर रहे थे, तो अगर हम